عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عید ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور وہی انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ انسان جہاں جسم رکھتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک معتدل زندگی، ایک خوبصورت زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے جس میں ان چاروں صورتوں اور ان چاروں پہلوؤں کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ جہاں ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اسی طرح جہاں ہمیں اپنی عقل کو جلا بخشنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے عقل کی نشو نما ہو سکے، عقل ترقی کر سکے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ہمارے دین میں ان چاروں چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے اور ان چاروں کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ عید کا موقع اگرچہ ہمیں ایک بہت اہم واقعے کی یاد دلاتا ہے، یعنی خاص طور پر عید الاضحیٰ کا موقع، لیکن اس موقع پر خوشی منانا یعنی اللہ کے حضور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب دین کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اتنا دور تک نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں خوشی منانے کا وقت نہیں ملتا، یا خوشی کے موقع پر ہم بعض اوقات یہ کہہ کر کہ بہت بوریت ہو رہی ہے، عید بڑی بور ہوتی ہے، اس قسم کے الفاظ ادا کر کے ناشکری کرتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، لہذا خوشی کے موقع پر خوشی منانا ایک طبعی تقاضا ہے، اور ہمارا دین ہماری فطری ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر غیر مطلوب سنجیدگی، منہ بسورنا، مردہ دلی کا اظہار کرنا، افسردگی ظاہر کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر خوشی منائی۔ مثلا حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور مجھے یہ خبر ملی یا خوشخبری ملی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے، آپ کے چہرے کی چمک اور رونق دیکھ کر سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں۔ تو اسی طرح تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے ویلکم کیا۔ بچیوں نے آپ کی آمد پر ترانے پڑھے، اور پھر اسی طرح آپ نے مدینہ میں آ کر، اگرچہ مدینہ کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے، ہر سال جنگ کا موقع آتا، معاشی حالات بھی مسلمانوں کے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، لوگ اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عید منانے کا اہتمام جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، لہذا ان دنوں میں عید مناؤ اور خوشی کا اظہار کرو۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ بھی خوشی منانے کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور خصوصاً اس عید کے موقع پر ایک دن نہیں، ایک دن سے زیادہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً 3 دن تک عید منائی جاتی، اسی لیے اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کو. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں. کیونکہ مومن کی کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جہاں خوشی منانے کے اور بہت سے اہتمام کیے جاتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور تکبیرات بھی بلند کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی زندگی میں تو خواتین کے ہاں اس موقع پر شعر و شاعری بھی ہوتی تھی. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے پاس کچھ لونڈیاں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لونڈیاں گایا بجایا کرتی تھی. وہ اشعار گا رہی تھی اور جنگ بعث سے متعلق کچھ شعر پڑھے جا رہے تھے. تو اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ شعر و شاعری ہو رہی ہے اور گایا جا رہا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. یعنی عید کے دن خوشی کے جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے جائز حدود میں رہ کر اس قسم کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا یا کھیل دکھایا تھا، اور وہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھتی رہیں اور جب تھک گئیں تو آپ واپس لوٹ گئیں. یعنی عید کے دن کھانا پینا، کھیل کود، شعر و شاعری، یہ تمام چیزیں جو مباح حدود میں ہوں ان کے اہتمام میں کوئی حرج نہیں. لیکن خوشی کے موقع پر کبھی بھی اترانا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس لیے ہمیں جہاں خوشی منانی ہے، اچھا لباس پہننا ہے، اچھا کھانا کھانا ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ان کی ضروریات بھی پوری کی جائے. کیونکہ کوئی خوشی تنہا نہیں منائی جا سکتی. خوشی وہی خوشی ہے جس میں اور لوگ بھی شریک ہوں، کیونکہ کسی خوشی میں جب باقی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جو آس پاس کے ہیں، دوست احباب ہیں یا ہمسائے ہیں یا معاشرے کے دیگر افراد ہیں، تو جب تک وہ خوشی تمام طبقات میں نہ پہنچے اس وقت تک وہ خوشی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو سب صحابہ کرام ان کے پاس خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، اور وہ حضرت طلحہ کی مبارکباد کو بعد میں کبھی نہیں بھولے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ایک خصوصی طریقے سے مبارکباد دی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب کو مبارکباد دی تو آپ نے فرمایا کہ کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن ہے. یعنی جذبات کے اظہار کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال، اچھے انداز کا استعمال یہ بے حد ضروری ہے. اور مبارک کا جو لفظ ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت میں مزید برکت دے، مزید خیر و عافیت اور بھلائی نصیب ہو. اب کچھ چیزیں اس حوالے سے کہ ہم پھر عید کے دن کیا کریں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے لیے تیاری عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. مثلا اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا اہتمام، پھر اسی طرح اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اس ریچول میں شرکت کے بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں، نہ تراشے جائیں، نہ ناخن تراشے جائیں، جب ذو الحج کا چاند نظر آ جائے. پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو صبح کے وقت غسل کر کے اچھا لباس پہننا، نئے کپڑے ہوں تو نئے پہنے جائیں، اگر نئے کسی کے پاس نہیں ہیں تو بھی دھلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ ضروری ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی خاص طور پر تیاری کیا کرتے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کے موقع پر
اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے، یعنی خصوصی لباس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا اور پھر اہتمام کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی ضروری ہے۔ عید کے دن عام طور پر جو کھانا کھاتے اس کے علاوہ اسپیشل کھانا تیار کرنا یا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا جو ہے یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے، مثلا کھجور، اور اگر کھجوریں کھاتے تو طاق عدد میں مثلا 1 یا 3 یا 5۔ اور عید الاضحیٰ کے دن آپ جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کی گوشت میں سے کھاتے۔ اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کے قربانی کرے اور پھر اس کو پکائے اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی، یعنی وہ اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے، اللہ یہ کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بالکل صبر نہ کرے، بیمار ہو تو کسی بیمار کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو، ادروائز جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا اہتمام بھی کریں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے، اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے، اور اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکریج کیا۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں، یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کثرت ہے اور کثرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے۔ اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور تنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے، پڑا سویا رہے سستی کے مارے تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح عید کے دن تکبیریں پڑھنا، عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے، اور پھر عیدگاہ پہنچ کر پھر تکبیریں کہتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام صاحب نکل آتے، کیونکہ اس دن خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی